دیکھیں، عبادت اس عمل کو کہیں گے جس عمل کے ذریعے بندہ اپنے رب کی قربت ڈھونڈتا ہے۔ کچھ عبادتیں فرض ہیں، ان فرائض کی رہنمائی ہمیں شریعت میں ملتی ہے۔ فرض عبادتوں کے علاوہ بہت سی عبادتیں اور بھی ہیں جو نفلی کہلاتی ہیں۔ فرضی عبادتیں اضطراری ہیں اور نفلی عبادتیں اختیاری ہیں۔ نفلی عبادتیں حصول قرب میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ نفلی عبادتیں فرائض پورے کیے بغیر کارگر نہیں ہوتی۔ فرائض پورے کیے بغیر نفلی عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی وضو کیے بغیر نماز پڑھنے لگے۔ نفلی عبادتوں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ خدمت خلق اور حسن اخلاق سے لے کر وہ تمام رسوم عبودیت نفلی عبادتوں میں شامل ہیں جنہیں کوئی عابد حصول قرب معبود کے لیے اختیار کرتا ہے۔ کم علم آدمی انہیں بدعت سے تعبیر کرتا ہے، حالانکہ بدعات سے ان کا دور دور کا واسطہ نہیں۔ بدعت تو وہ اختراع ہے جو شریعت کا نام لے کر دین کا حصہ بنا کر یا شریعت کی جگہ رائج کرنے کی کوشش کی جائے۔ عبادت سے روگردانی دراصل تکبر کی نشانی ہے۔ عبادت کے طریق پر قائم رہنا دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ بندہ اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کاربند ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ محب کو ہر حال میں محبوب کی قربت درکار ہوتی ہے، اور محبوب ازل نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس کی قربت کے لائق وہی ہوگا جو اس کے محبوب کے نقش قدم پر ہوگا۔ عابد اور معبود کے تعلق کا نام عبادت ہے۔ یہی عبادت جب اپنی غایت حقیقی کو پہنچتی ہے تو قرب کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ جب مقصد عبادت معبود کے سوا اور کچھ نہ رہے تو اسی کا دوسرا نام محبت ہو جائے گا۔ عابد اور معبود کے رشتے کو اگر محب اور محبوب کے رشتے میں بدل دیا جائے تو مقصد عبادت بھی مل جاتا ہے اور مقصد تخلیق بھی۔ مقصد تخلیق کیسے؟ قرآن میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ انسان کو وہ عبادت فائدہ نہیں دیتی جو اس کی معرفت میں اضافہ نہیں کرتی، یعنی عبادت کی غایت و نہایت معرفت ہے۔ معرفت کی ابتدا عبادت ہے۔ معرفت پہچان کو کہتے ہیں، اور رب کی پہچان اپنی پہچان سے مشروط ہے۔ سائنس اور فلسفہ تخلیق کائنات کو کیا اور کیسے کی حد تک بیان کرتے ہیں، لیکن اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیوں بیان نہیں کرتے؟ انسانی تاریخ میں ایک واحد بیان ملتا ہے حدیث قدسی کی صورت میں، جس میں مقصد تخلیق کائنات بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں رب کائنات وجہ تخلیق کائنات بیان کرتا ہے، ترجمہ: میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، سو میں نے خلق کی تخلیق کی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حدیث قدسی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتی ہے۔
اور مخلوق کو خالق کی جان پہچان کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بارگاہ نبوی سے ملتا ہے۔ چلیں آپ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔